من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. بلا شبہ زمین اور آسمان کے بنانے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور کشتی جہاز کے چلنے میں جو کہ سمندر میں چلتی ہے، لوگوں کے نفع بخش سامانوں کو لے کر، اور پانی میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، بس پروردگار عالم اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اور اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک حیوان کو پھیلا دیتے ہیں، ٹھکانہ دیتے ہیں، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں کے اندر جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، معلق ہے، نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو اپنے سلیم رکھتی ہے. اور لوگوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ سے محبت ہو. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور اگر ظالم لوگ دیکھیں اس وقت کو، جس وقت کے وہ عذاب کو دیکھیں، بے شک تمام قوتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں. دو آیت کریمہ کی سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوئی. پہلی آیت کریمہ 164 آیت، دوسری آیت کریمہ 165 آیت. دو آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی. ان دو آیت کریمہ کے اندر دو الگ الگ مضمون کو بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر بسنے والی تمام انسانیت کے نام اور تمام عقل رکھنے والوں کے نام
ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ پیغام کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ادنا سی عقل رکھتا ہے اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں اگر غور کرے تو اس میں خود بخود اللہ کی نشانیاں کھل کر سامنے آتی ہے اور دیکھ کر انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بنانے میں کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو بڑی ذات ہے جس کے قبضہ و قدرت کے اندر پوری کائنات اور پوری دنیا کی جان ہے، جس نے ان تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ جس طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرے کہ اللہ نے بغیر کھمبے کے آسمان کو کھڑا کر دیا اور زمین کو بالکل اس طریقے سے پھیلا دیا اور زمین کو بستر بنا دیا، انسان کے چلنے پھرنے مکان بنانے کے قابل بنا دیا۔ ان تمام آسمان اور زمین کی تخلیق کو دیکھ کر انسان یہ سوچے کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی ذات ہے جو اس کو بنانے والی ذات ہے۔ اسی طریقے سے رات اور دن کا بدلنا، رات کا آنا دن کا ختم ہو جانا اور دن جیسے ہی یعنی سورج صادق طلوع ہوتا ہے رات غائب ہو جاتی ہے، تو رات کا آنا دن کا چلے جانا، دن کا آنا رات کا غائب ہو جانا، کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر ایک عجیب و غریب قدرت ہے اور ایک عجیب و غریب نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر توسیع ہے جو انسان دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کشتیوں کا چلنا یعنی سمندری جہاز ہے اور کشتیاں ہیں کہ کس طریقے سے کنٹل کا کنٹل سامان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانی جو ایک سیال ہوتا ہے، بہنے والی صفت ہوتی ہے ان کے اندر، اس پانی کے اوپر کشتیاں اس انداز سے چلتی ہے چاہے اس کے اوپر کتنا بھی بوجھ رکھ دیا جائے، پانی کے اوپر کسی طرح کا بگاڑ نہیں آتا اور پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی، وہ صلاحیت رکھی ہے کہ پانی کے اوپر اگر کشتیاں رکھی جائے اور اس کے اندر سامان رکھا جائے تو یقیناً وہ پانی ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور اس کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے، یعنی غرق کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غرق نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فرما ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دریا کے اوپر جب کشتیاں چلتی ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہواؤں کا نزول نہ ہو، ہوا پیدا نہ کی جائے، ہوا نہ چلائی جائے، جو ہوا اس اپنی حرکت سے اس کشتی کو دوسرے رخ ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف لے جانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے اندر میں بھی وہ صلاحیت رکھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یعنی جتنی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے اتنے ہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارنے کا انتظام بنایا۔ ایسا نہیں کہ سال میں 6 مہینہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے اور انسان اتنی ضرورت سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ پانی رحمت نہیں بلکہ ان کے لیے رحمت انسانوں کے لیے بن جائے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا، بلکہ جیسی جب ضرورت پڑتی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو آسمان سے اتارتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو جما دیتا ہے اور جب انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر پروردگار عالم طوفان کے ذریعے سے سمندری طوفان کے ذریعے سے اس برف کو پگھلا کر کے انسانوں کو بقدر ضرورت پانی کو پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر انسان غور کرے کہ جو زمین بنجر ہو چکی ہے، جو زمین مردہ ہو چکی ہے، جو زمین خشک ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کو برسا کر کے اس بنجر زمین کے اندر جو ہے دانہ اگانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس زمین کے اندر نمی اور تر و تازگی لاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر غور کیجیے گا تو ہر طرح کے جانور اور چوپائے پیدا کیے، چاہے وہ کسی بھی حیوان کی قبیل سے ہو اور کوئی بھی جانور ہو،
چاہے اونٹ ہو، بکری، گائے یا بیل، اسی طریقے سے اور بھی جانور جو ہم اور آپ پوری زمین پر غور کریں گے، اور عموماً چڑیا خانوں کے اندر بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجائب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیسے کیسے جانور موجود ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کل موثقیہ ہر طرح کے چوپائے کو، ہر طرح کے جانوروں کو اسی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا کر کے نشانی بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا سمندر، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونا، کہ جب ضرورت پڑی اس بادل کے اندر اللہ نے وہ حرکت پیدا کر دیا کہ وہ بادل پھر اپنی محنت سے اور اللہ کے حکم سے وہ پانی کو لا کر کے انسانوں کے اوپر جو ہے اور زمین کے اوپر جو برساتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ان ایسی قوم کے لیے جو اپنے اندر عقل سلیم رکھتی ہے، ان قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کھلی ہوئی نشانی رکھا ہے۔ دیکھ کر کے انسان یہ بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان تمام کی تاریخی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ زمین اور آسمان کی تخلیق پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے چلنے میں جو کہ سمندروں میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور ان چیزوں میں یعنی اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، تو اس پانی کے ذریعے پروردگار عالم زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ وبث فيها من كل دابة، اور اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چوپائے کو پیدا کیا، بھیجا، اور اس کے اندر جو ہے وجود بخشا۔ وتصریف الرياح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کے چلنے میں، یعنی کبھی گرم ہوا چلتی ہے، کبھی سرد ہوا چلتی ہے، کبھی پچھوا ہوا چلتی ہے، کبھی پوروا ہوا چلتی ہے، ان تمام ہواؤں کے بدلنے میں اور چلنے میں اللہ کی بہت بڑی کاریگری اور نشانی ہے۔ اور سحاب المسخر، اور بادلوں کے اندر جو کہ مسخر ہے، معلق ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو اپنے اندر عقل سلیم رکھتی ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ کی نشانیوں کا بیان تھا۔ اگلی آیت کے اندر ایک وہ قوم جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کا انکار کرتی ہے، اور ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے کو یعنی غیر اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ معبود ہے، ہم ایسے ہی محبت کریں جیسے کہ اللہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے معبود سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جبکہ ان ظالموں کو، مشرکین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ان کا معبود ہے، اگر کسی وجہ سے ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے معبودوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معبود کے اندر وہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایمان والوں کا جائزہ لیں تو ایمان والے کے اندر وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ قوت ہے، وہ ایمانی طاقت ہے، جس کی بنیاد پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی دیا تو بھی قبول، غمی دیا تو بھی قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ایمان والے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے، اور ایمان والے اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ غیر اللہ اپنے بتوں سے اور اپنے غیر سے جو ہے ان کی محبت وہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہ ایمان والوں میں وہ صلاحیت موجود ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادا معبود بناتے ہیں، اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ یحبونہم، وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ کی محبت ہے، یعنی اللہ کی محبت جو ایمان والے کرتے ہیں ویسی محبت وہ لوگ اپنے معبود باطل سے بھی
کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ اللہ سے محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ غیر لوگ ان کا مقابلہ اللہ کی محبت کے یعنی اپنے معمول سے محبت سے کا تقابل لوگ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر وہ ظالم اس وقت کو دیکھ لے جس وقت کے ان کو عذاب دکھایا جائے گا، أَنَّ الْقُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک تمام طاقتیں تمام قوتیں اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سخت عذاب والے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، فضل کریم ہے، شدید ہے، مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور جو جیسا گناہ اپنے رب سے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو باتیں کہی گئی سنی گئی اور آج کے درس قرآن سے جو ہمیں پیغام ملا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم دعوانا اللہم صل علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ یا الہ العالمین قرآن مقدس کی تلاوت اے اللہ درس قرآن اے اللہ سے بہت قبول فرما، اے اللہ قرآن کی فرمودات آیت کریمہ کی فرمودات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے حضرت کی درس قرآن کو ترجمہ قرآن کو تفسیر قرآن کو مولا قبول فرما۔ اے اللہ سے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اہل مصر اور اہل فلسطین کے اوپر یا الہ العالمین قرآن مقدس کی تلاوت اور سعادت کو اپنی زندگی کا سبب اور تشریح بنانے کی توفیق فرما۔ مولا کریم آج کے درس قرآن میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سبوں کو قرآن سے محبت عطا فرما، سبوں کو تا حیات قرآن کی الفت و سینے سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو تحقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکتی کو خیر میں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى